رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 44 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں وہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ یہاں پہ یہ آیت جو آخری آ رہی ہے پچھلے رکوع کی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مکڑی کے جالے کی مثال سمجھانے کے بعد کہا گیا تھا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے اس کو مگر علم رکھنے والے۔ کہ ان مثالوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں مثالوں سے آگے بڑھ کر آسمان و زمین، پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے کہ پوری کائنات ہی مومنین کے لیے ایک نشانی ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، جس طرح سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں کہا گیا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلق میں، اس کی پیدائش میں، اور دن اور رات کے اختلاف میں، ان کے آنے جانے میں، اولی الالباب وہاں کہا گیا کہ ان کے لیے آیات ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور نشانیاں کیا ہیں؟ وہ ایک بڑی چیز جو سمجھ میں آتی ہے نشانی کی، وہ یہ کہ آسمان اور زمین کے نظام پر جو شخص بھی غور کرے گا اس پر حقیقت کھل کر روشن ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی کہ یہ دنیا نہ تو کسی خالق کے بغیر وجود میں آ سکتی تھی، نہ یہ کہ ایک سے زیادہ خدا یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی، اور بھی نشانیوں پہ ہم غور کرتے ہیں، لیکن نشانیوں کو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نشانیاں نظر کس کو آتی ہے؟ مومنین کے لیے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں جو ابھی آیت ہم نے پڑھی، اس کے بعد کی آیت ہی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر، اور ویتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی خلق میں، وہ کیا پکار اٹھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہمارے پروردگار تو نے ان چیزوں کو باطل نہیں پیدا کیا۔ انسان خود سمجھ سکتا ہے اگر غور کرے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ وہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کے ساتھ پیدا کرنا، کہ اس کائنات کا پیدا ہونا، یہ باطل نہ ہونا، ایک مفہوم یہ بھی کہ یہ سب بے مقصد نہیں ہے، کہ یہ سارا زبردست نظام جو آج چل رہا ہے وہ سب کل بس مٹی ہو جانے والا ہے، اس کا کوئی انجام نہیں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی چیز ہے جو انسان غور کرے تو جس نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب باطل نہیں پیدا کیا کہ بس کوئی کھلنڈرے کا کوئی کھلونا ہو اور بس ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے اور ختم ہو جائے، بلکہ یہ دنیا اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ اس کا خالق عزیز اور حکیم ہے، اور لازمی ہے کہ وہ ایسا دن لائے جب کامل عدل اور حق ظاہر ہو جائے۔ اب یہ آیت ایک طرح سے اختتام بھی ہے جو پچھلی بات ہو رہی تھی، دوسرے، اور اس کا کنیکشن بھی ہے دوسری جب آیت شروع ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ پچھلی آیات میں جو بات، پچھلے رکوع میں جو بات ہم نے سمجھی تھی وہ کیا تھی کہ وہ دنیا میں جو بھی سہارے ہیں، اللہ کے سوا جو سہارے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مکڑی کا جالا ہو، کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، تو اب ان کے جگہ کون سے سہارے کو انسان پکڑے؟ تو وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس اپنے رب سے رشتہ جوڑے، وہ رب جس نے کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا، جس کی نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اب اس سے رشتہ کس طرح سے جوڑے اس کو بتایا جاتا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اور اتلو پڑھو، حکم کے صیغے میں کہ تلاوت کرو، پڑھو، ما جو اوحیا وحی کی گئی، اشارہ کیا گیا، الیک تیری طرف، کا ہے واحد کے صیغے میں خطاب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اگرچہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امت سے خطاب، ہر فرد سے خطاب۔ اور دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔
ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے انل فحشائی فحشا سے بے حیائی سے والمنکری اور بری باتوں سے منکر سے ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بڑا ہے اکبر کہیں تو زیادہ بڑا بہت بڑا واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما جو تصنعون کا لفظ ثنا جو بناتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب یہاں پہ ہم جیسے سورہ عنکبوت کے شروع سے سمجھتے آ رہے ہیں کہ ان آیات کے جیسے نزول کے وقت کس طرح اسلام پر قائم رہنا مشکل سے مشکل تر جیسے ہوتا چلا جا رہا تھا. یہاں تک کہ اسی صورت میں آگے ہجرت حبشہ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ بالکل رہنا ہی مکے میں ناممکن جب ہو گیا تو وہاں سے اشارہ کیا گیا کہ ہجرت کر بھی سکتے ہو کسی اور جگہ جا سکتے ہو. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ کی ابتدا ہی اس طرح کی گئی کہ یہ آزمائشیں تو ایمان کا لازمی حصہ ہیں. آزمائشیں تو آئیں گی ہی, اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنا ہی ہے. جب تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تو اس میں کتنے سچے ہو. پھر تاریخی واقعات کے ذریعے سے تسلی دی گئی کہ کس طرح پہلے بھی ایسے لوگ گزرے اس سے زیادہ بڑی آزمائشوں سے گزرتے رہے اور پھر کامیابیوں سے ہمکنار بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے آئی بھی. اور ان سب حالات میں صبر و ثبات اور اللہ پر توکل کی جو تلقین اس صورت کے شروع سے ہو رہی ہے اب سمجھے اس کی عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے انسان اللہ کے سہارے کو پکڑے, سارے دوسرے سہارے چھوڑ کر, ہر طاغوت کو چھوڑ کر, ہر طاغوت کا انکار کر کے جو اللہ سے دور لے جانے والی قوتیں ہیں, اللہ کے راستے سے ہٹانے والی طاقتیں ہیں, ان سب سے مایوس ہو کر, ان سب کو چھوڑ کر اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لے تو پھر انسان جیسے مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائے. اب اپنے رب سے کیسے تعلق مضبوط ہو, اس عروۃ الوثقیٰ کو کس طرح تھامے, اس کی تدبیر جو پہلی بتائی جا رہی ہے. اتلو ما اوحیا, اتلو کا جو لفظ ہے اس روٹ ورڈ اس کا تا لام واو. تلو کا مطلب ہوتا ہے کسی جیسے چیز کے پیچھے اس طرح چلنا کہ درمیان میں کوئی چیز نہیں ہو. والقمر اذا تلاہا جیسے آتا ہے قرآن میں کہ جیسے پیچھے اس کے چاند چل رہا ہو. اور چلنے میں پھر دوام کے بھی ہے معنی, چلتے ہی رہنا, سلسل چلنا. پھر چلنے کے معنوں کے ساتھ ہی یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ جیسے احکام کا اتباع کرنا, ماننا, پیروی کرنا, معنی سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا. تلاوت اسی کا مصدر ہے. تو یہاں پہ اب جس طرح اس کے معنوں پہ اگر غور کریں, الفاظ کئی ہیں نا پڑھنے کے لیے, اقرا کا لفظ کے معنی بھی پڑھنے کے ہیں, لیکن یہاں خاص طور پہ جب اتلو کہا جا رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اس پورا مفہوم کیا ہے. کسے پڑھ ڈالنا نہیں, اس کو پڑھتے رہنا, مسلسل پڑھنا, اسے سمجھنا, اس کے احکام کو جو اس میں آئے ہیں ان کو فالو کرنا, وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اور کیا پڑھو, ما اوحیا الیکا. اوحیا جو ہے وہی, اب ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں. اس کے لفظی معنی ویسے یہ کہ خفیہ اشارہ, کوئی جیسے تیزی سے یا اس طرح سے کیا جائے جیسے کسی کو اشارہ کیا جا رہا ہو دوسروں کو پتہ نہ چلے. اور اسی سے پھر وحی کا لفظ ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات بھیجنے کا جو طریقہ ہے. اور یہاں الیکا, الا اور کا تیری طرف, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل بنیادی خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی. من الکتابی, کتاب سے. یہاں من کا معنی یہ نہیں کہ کتاب میں کا تھوڑا حصہ, بلکہ اصل کتاب میں سے جو پڑھیں, کتاب پڑھنے کی اصل بات ہے کہ وہ پڑھو. کتاب کی تلاوت دیکھیں, اگر جس طرح سے تلاوت ہونی چاہیے اس طرح سے اگر کر رہے ہیں, تلاوت کا پورا مفہوم اس کے معنوں کے لحاظ سے پھر جو علماء بتاتے ہیں وہ ہم اپنی دوسری کلاسوں میں سمجھ بھی چکے ہیں کہ کیا کچھ اس میں پھر آئے گا. اللہ کی کتاب کو ایک تو صحیح طریقے سے پڑھنا, ہر لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا, وہ سب بھی اس میں آئے گا. پھر اس کے معنی ظاہر لازمی چیز ہے, بغیر اس کے کوئی پڑھنا, ہم دوسری دنیا کی کسی کتاب کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی پڑھنا ہوا اگر بغیر سمجھے کوئی پڑھ رہا ہو, مانو کے بغیر پڑھ رہا ہو, پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ پڑھ کیا رہا ہو. تو وہ لازمی چیز سمجھنا, سمجھ کر پڑھنا ہوگا. پھر اس پر عمل میں پھر اپنی زندگی پہ عمل, اور اس کو پھر آگے پہنچانا, لوگوں تک پہنچانا, وہ سب بھی اس میں شامل ہوگا. تو اس طرح سے اگر پڑھیں, تلاوت کریں تو سمجھیں کہ جیسے زندگی کا راستہ
اللہ کی یہ کتاب ہمارے لیے روشن کرتی چلی جاتی ہے. جیسے اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کے وقت اس کتاب کو جا کر کھولیں تو خود ہی سمجھ میں آئے گا، احساس ہوگا، بلکہ بالکل معجزانہ چیز ہے نا. ہمیں سے ہر ایک کا تجربہ بھی ہوگا کہ اس کتاب کو کھولیں اور جو بھی آپ پریشانی لے کر گئے ہیں، کوئی ذہن میں شبہات کہیں جمع ہو رہے ہیں، کوئی اور مسئلہ سامنے ہے، وہ ضروری اس کا سامنے جواب آ جائے. بالکل ایسا لگتا ہے نا جیسے جیتی جاگتی کتاب ہے. اس کے ذریعے سے گویا ہم اپنے رب سے بالکل کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہا ہو، براہ راست تعلق اللہ سے قائم ہو رہا ہو. جو مسئلہ ذہن میں ہے اس کا جواب بس سامنے آ جائے. کوئی ایک دنیا کا چھوٹا سا مسئلہ ہماری زندگی کو جیسے اجیرن بنا رہا ہو، کتاب کو کھولتے ہی پتہ چل جائے کہ اس مسئلے کی اصل حقیقت ہی کیا ہے نا. وہ مسئلہ جو زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا تھا، اس کتاب کو کھولنے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے. ہم خواہ پریشان ہو رہے تھے نا، پھر آگے مجھے اب کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا کروں، وہ سب سامنے صاف نظر آنے لگ جائیں. یہ کتاب ہی ہے جو انسان کو بہترین سیرت عطا کر سکتی ہے. ایسی زبردست صلاحیتیں ایک انسان کو دے سکتی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں خود بھی دین پر قائم رہے، بلکہ دنیا تک بھی اس کو پہنچا سکے. ظاہر ہے کس کا کلام ہے؟ ہمارے خالق کا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے انسان کو بنایا، جس کی تخلیق کی. وہی جان سکتا تھا، وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، وہ کیا چیز ہے جو اس پہ اثر کرے گی، کون سا لفظ اس پہ کیا اثر کرے گا، وہی اچھی طرح جانتا ہے. اور اسی نے پھر ہمیں ترکیب بتائی کہ اس طرف تم رجوع ہو، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کی تم تلاوت کرو، اس کتاب سے تم حاصل کرو قوت. اور خصوصاً ایسے حالات میں جہاں اتنے طبیعت پریشان ہو، جب اتنی آزمائشیں ہر طرف سے گھیرے جا رہی ہوں، انسان کو لیے سانس لینا جیسے مشکل ہو رہا ہو، ایسے میں وہ کتاب کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سہارا ہے. اللہ کے سہارے کو پکڑنا ہے. اس سہارے کو محسوس انسان کیسے کرے؟ ایک محسوس چیز اللہ نے دے دی، اپنا کلام ہمیں دے دیا. اس کلام کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ دیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیں اپنے رب کے ساتھ. پھر یہ کہ اتلو ما اوحی کا ایک اور مفہوم یہ بھی کہ یہ قرآن تم لوگوں کو سناؤ، اسی کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دو. اتلو ما اوحی الیک، صرف پڑھو اپنے ہی لیے نہیں کہ دوسروں کے لیے بھی پڑھنے کی بات ہے، کہ اوروں کو سناؤ، اس کو پڑھو. اس وقت کے بھی دیکھیں، ہمیں پتہ ہے جو منکرین تھے، جو اسلام کو نہیں مان رہے، جو مخالفتیں کر رہے تھے، کس طرح سے عجیب و غریب مطالبے کر رہے تھے. کوئی معجزے مانگ رہے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور آج بھی اسلام کی اصل تعلیمات پر کیچڑ اچھال کر کس طرح اسلام اور مسلمانوں کی کیسی بھیانک تصویر جیسے لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ایسے میں قرآن پڑھ کر سنانا، اسلام کی اصل تصویر لوگوں کے سامنے رکھنے سے زیادہ بڑا اور کون سا کام ہو سکتا ہے؟ جو سب سے بڑی جیسے وقت کی ضرورت ہے، اس کتاب کے ذریعے سے کہ یہ اصل کتاب ہے، یہ اصل اسلام ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، کیسے خوبصورت احکام ہے، کیا اس میں اصل دعوت کیا ہے، اصل تعلیمات کیا ہے، لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، اپنے پروپیگنڈے کے زور سے کیا اس کو بنا رہے ہیں. ان سب کا بھی علاج اس کتاب کو پڑھ کر سنانے سے ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ کہ یہ سارے فائدے تلاوت کے ہیں، ان فائدوں کے ذریعے سے ہر انسان اپنی شخصیت کے لیے بھی بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے، پوری دنیا کو پہنچا سکتا ہے. لیکن وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب تلاوت کا حق بھی ادا کریں. پڑھ رہا ہو کہنے کو قرآن، دن رات قرآن پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، یاد کر رہے، کرا رہے، سب کچھ کر رہے ہوں، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح زندگیوں میں ان کے اسلام کہیں نظر نہیں آ رہا ہو، بالکل آرام سے فحشہ اور منکر میں لگے ہوئے ہوں. تو اصل بات کیا ہے کہ وہ جس طرح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا جیسے بتایا گیا کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی جیسے حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، مثالوں سے جیسے سمجھائی جا رہی ہو. تیر کمان سے کتنی تیزی سے نکلتا ہے، بالکل اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اگر قرآن حلق سے نیچے ہی نہیں اتر رہا ہے، اس سے تقویٰ ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے،
دل تک اس کا کوئی اثر پہنچ ہی نہیں رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ایک حکم سوچے ہم پڑھیں اور پھر اس کی نافرمانی کریں تو ایمان کے بجائے کیا فسق میں اضافہ ہو سکتا ہے، نافرمانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ بالکل دل سے ایمان ہی جیسے نکل جائے اس کے بعد تو یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ پڑھنا پھر کس طرح سے پڑھنا، اس سے اثر لینا، اپنا جائزہ خود لینے کی ضرورت ہے کہ کچھ اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں، اس سے ہم کچھ فائدہ اٹھاتے بھی ہیں یا نہیں۔ تلاوت تو کر لیں، اور تلاوت خصوصاً کس طرح ہمارے پاس اکثر ہوتی ہے کہ اچھا صبح یہ والی سورت آج ہمیں پڑھنی ہے، روزانہ صبح ہمیں یہ پڑھنی ہے، روزانہ رات کو ہمیں یہ پڑھ لینا ہے، اتنے دن میں ہمیں اتنا سپارہ ختم کر لینا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں اتنے اور اتنے قرآن ختم کر لینے ہیں۔ وہ سب تو کر رہے ہوں لیکن کچھ بھی نہیں پتا چل رہا کہ کیا پڑھا، کچھ اس میں معنوں پہ کبھی غور نہیں کیا، اس سے دل میں تقویٰ نہیں پیدا ہوا، رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، اپنے رب کی پہچان کچھ نہیں ہوئی، تو وہ فائدہ پھر حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر تو نہ ہمیں تسلی دینے والی تلاوت ہوگی، وہ نہ ایمان ہمارے بڑھانے والی تلاوت ہوگی، نہ ہمیں مشکلات سے نکالنے والی وہ تلاوت ہو سکتی ہے۔ اس تلاوت کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کریں تو پھر وہ فائدے ہم جتنے آج یہاں بیان کر رہے ہیں، جو ہم یاد کر رہے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ اس کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اس کے الٹا ہی اثر بھی ہو جائے اگر اس سے ہم وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوسری ہدایت کی جاتی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو۔ قرآن میں جس طرح ہر جگہ نماز کی بات آتی ہے، پڑھنے کی نہیں آتی کہ نماز پڑھو، یہاں بھی اسی طرح یہ نہیں کہا جا رہا کہ پڑھو کتاب اور نماز پڑھو، بلکہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو۔ نماز کے قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اقامت کے معنی ہوتے سیدھا کرنا، کھڑا کرنا، پوری عمارت صحیح سے بنا دینا جس میں کوئی کجی نہ ہو۔ تو اقامت صلاۃ کا مفہوم اس میں جیسے معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب اس طرح ادا کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ ادا کر کے بتائے۔ نماز اصل کیا ہے؟ پورا مسنون طریقہ ہی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کرام نے دیکھی، اسی طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے ظاہری اور باطنی آداب اس طرح ادا کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ ادا کر کے بتائے، اور پھر تلقین بھی کرتے رہے، اور بدن اور کپڑے اور جائے نماز کی مکمل طہارت ہو، جماعت کا اہتمام ہو، نماز کے تمام اعمال سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ ظاہری آداب ہوئے۔ اور باطنی یہ کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل خشوع و خضوع سے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو گویا وہ حق تعالیٰ سے اپنا اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت جیسے ہو رہی ہو۔ اس طرح سے اقامت صلاۃ کرنے والے کو خود بخود اعمال صالحہ کی توفیق بھی ہوتی ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی۔ تو اسی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح تلاوت قرآن کا ہم نے سمجھا، اسی طرح نماز بھی اپنے رب سے، رب العالمین کے ساتھ خاکی ذرہ جو ہے بندہ، اس کا جیسے براہ راست تعلق قائم کرنے والی چیز ہے، اپنے رب سے تعلق اس کا جڑ جائے۔ اللہ اکبر جب ہم نماز میں کر کے نماز شروع کر رہے ہوں، گویا ساری دنیا سے کٹ کر پوری توجہ اپنے رب کی طرف کر کے اس سے راز و نیاز میں لگ جاتے ہیں، زبان سے اس کی تعریف بیان کریں، پھر عملاً اس کے آگے جھک جائے کہ جیسے رکوع میں چلے گئے اس میں اپنے رب کی عظمت کا بیان کریں، کہ تسبیح بھی جو اس میں ہم پڑھتے ہیں کس طرح اگر ہم سمجھ کر پڑھ لیں تو کس قدر انسان کو طاقت دینے والی ہو سکتی ہے، کہ وہ جو ہر کمزوری سے پاک ہے، سبحانہ، پاک اور معبورہ ہے اور عظیم ہے، جس کی عظمت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ عظیم کا لفظ جیسے فعیل کے وزن پہ نا، رحیم اور فعیل کے وزن پہ، اور وہ جو ہے ربی، میرا رب ہے۔ سوچیں کہ یہ بات کہ جو سبحان ربی العظیم کہنا، ایسی عظمت والا رب وہ میرا رب ہے، اور پھر کھڑے ہوتے ہوئے اقرار کہ اس رب عظیم نے میری تعریف سن لی جو اس کی گئی، سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اس کی تعریف اسے مخاطب کر کے، بالکل جیسے ہم سمجھ رہے تھے نا، بالکل براہ راست اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے، اس سے بات چیت ہو رہی ہے، ربنا، اے میرے پروردگار، لکل ہم تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد پھر اپنے خاکی وجود کا جو سب سے بلند حصہ ہے، اپنے سر کو اس کے آگے گرا دیا، زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے پوری طرح جیسے سر تسلیم خم کر دینے کا اظہار،
सबमिशन, मुकम्मल सबमिशन, एक दफा नहीं, दो दफा। फिर उसमें तस्बीह भी कैसी कि वो जो पाक है, वो जो आला है, मेरा रब है, मेरा रब है, मेरा पालनहार है, मेरी देखभाल करने वाला है, अब मुझे किसकी परवाह। वो जो रब्बुल आला है, वो जो हर कमजोरी से पाक है, वो मेरा रब है, मुझे देख रहा है, वो सब कुछ मेरा करने वाला है। इसी तरह नमाज के एक एक जुज पर गौर करें तो समझ में आता है कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया, कि किस तरह आप हर परेशानी, हर फिक्र के लिए नवाफिल अदा फरमाते थे। जब मुखालिफत हद से गुजर रही हो, किस तरह से परेशानियां बिल्कुल चैन नहीं लेने दे रही हो, ऐसे में एक मोमिन के करने का क्या काम है वो समझ में आता है। बजाय इसके कि अपसेट हो, कोई गलत काम करने की तरफ कदम बढ़ाए, रिएक्शनरी बनकर खुद ही कुछ गलतियां कर डाले या डिप्रेशन ही का शिकार हो जाए, उस सब के बजाय अपने रब्बे अजीम, अपने रब्बे बरतर से ताल्लुक को जोड़ दे, तो फिर सिरात मुस्तकीम जैसे खुद सामने आ जाए। एक सोचे घर जैसे बेहतरीन तरीके से तामीर हो, किस तरह इंसान को दुनिया की बहुत सारी आफतों से महफूज कर लेता है। इसी तरह अपनी जिंदगियों में अगर नमाज सही तरीके से हम कायम कर चुके हों, हर फर्द की अपनी जिंदगी में कायम हो, एक माशरे में उसका निजाम सही से कायम हो, तो फिर कितने ही शैतानी हमलों से हिफाजत का बाइस बन सकती है। इसीलिए फिर अगली बात ही कही जा रही है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, के बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। फहिशा हर ऐसे बुरे फेल या कौल को कहा जाता है जिसकी बुराई खुली भी हो और ऐसी वाज़ेह हो कि हर अक्ल वाला उसे बुरा समझे, जैसे कत्ल नाहक को, चोरी, ज़िना, डाका और भी कई चीजें फहिशा में आती हैं। इसी तरह के खुले गुनाह और मुनकर वो कौल और वो फेल है, जो वो काम है जो शरीयत में हराम और नाजायज हो। तो इस तरह फाहिशा और मुनकर कहें तो तमाम जराइम और जाहिरी और बातिनी सारे गुनाह आ जाते हैं, जो खुद भी फसाद ही फसाद है और फसाद को आगे बढ़ाने वाले, प्रमोट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे फिर जिस तरह बात कही जा रही है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, तो इसके मफहूम को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक ये कि नमाज का लाजमी नतीजा ये है कि यानी वस्फ लाजिम जैसे कहें कि वो इंसान को फहिशा और मुनकर से रोकती है, इंसान को की बुराइयों को उससे दूर कर देती है। और दूसरा मफहूम ये कि वो वस्फ मतलूब है, यानी ये होना चाहिए। अगर एक नमाज पढ़ रहे हैं हम, तो लाजिमन ये होना चाहिए कि हम फहिशा और मुनकर से रुक जाएं। सोचें कि एक शख्स अगर दिन में 5 दफा अपने रब के सामने जाकर खड़ा हो रहा हो, अपने रब की किबरियाई, उसकी अजमत का इजहार अपनी जबान, अपने अमल, अपने रिचुअल से कर रहा है, और उस मालिक यौमिद्दीन के सामने जैसे खड़े होकर हशर के मैदान को याद कर रहा हो, और फिर दो नमाजों के दरमियान फहिशा और मुनकर में मुब्तला हो जाए, ये हो नहीं सकता। या तो ये होगा कि फहिशा और मुनकर उसे नमाज से रोक देंगे, तो वो उस पे गालिब आ जाएंगे, या फिर नमाज से उन बुराइयों से रोक देगी, तकवा पैदा हो, तकवा बढ़ जाए और फहिशा और मुनकर से रुक जाए। और अगर ये दोनों काम नहीं हो रहे, एक शख्स को हम देख रहे हैं कि वो एक तरफ नमाज भी पढ़ता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ फहिशा और मुनकर में भी मुब्तला है, तो असल क्या बात है कि नमाज की हैसियत ऐसे मुसलमान की जिंदगी में बस एक खोखली इमारत की तरह है कि इमारत बनी हुई तो है ऊपर से, लेकिन असल में कुछ नहीं है। नमाज पे असलन कायम ही नहीं है कि जिस तरह नमाज होनी चाहिए उस तरह हो ही नहीं रही है। और अक्सर नमाजें हम सोचे हम लोगों की इसी तरह होती भी हैं, अगर एक लफ्ज भी उसमें सोच कर नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ उठक बैठक करके बस जल्दी से फर्ज अदा करके भाग रहे हो, किसी तरह से मसरूफियात के दरमियान सजदे कर डाले, जिसको मुनाफिक की नमाज कुरान में कहा भी गया, अल्लाह की याद ही उसमें नहीं आ रही है और तो बस ठोंगे मार कर वो उठ रहा है, तो वो नमाज फिर ज़ाहिर क्या फायदा पहुंचाएगी, कैसे अल्लाह की याद दिल में आएगी, कैसे वो बुराइयों से रोकने वाली बनेगी। इसलिए इमाम जाफर सादिक का एक कौल आता है कि हर शख्स जो ये मालूम करना चाहे कि उसकी नमाज कबूल हुई या नहीं, उसे देखना चाहिए कि उसकी नमाज ने उसे फहिशा और मुनकर से कहाँ तक बाज रखा। अगर नमाज के रोकने से वो बुराइयों के करने से रुक गया है,
تو اس کی نماز قبول ہو رہی ہے. کتنی بڑی بات ایسے انہوں نے فرمائی کہ اپنی نماز بس پڑھ لی، ایک حق ادا ہو گیا، ہم تو بہت نمازی بن گئے. بات اتنی نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ قبول کہاں تک ہو رہی ہے. قبول کیسے ہو رہی ہے وہ کیسے پتا چلے گا؟ زندگی کے دوسرے معاملات سے پتا چلے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نماز جو سکھائی ہے اصل میں پوری زندگی کی عبادت کو ہی سکھانے کے لیے ہے، کہ پوری زندگی میں جس طرح ہم سجدے کے اندر اظہار کر رہے ہیں مکمل سبمیشن کا کہ ہم جھک گئے، جسم کے اپنے سب سے اونچے حصے کو بھی ہم زمین پہ ڈال رہے ہیں، اسی طرح اپنی بڑی سے بڑی خواہش، دنیاوی کوئی خواہش ہے، دوسری تمنائیں ہیں، کوئی اور جنہیں ترغیبات ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں، ان سب کو ہم اسی طرح اپنے رب کے آگے ڈال دینے کو تیار ہوں، ان سب کو اپنے رب کے لیے چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوں. وہی نماز ہمیں سکھاتی ہے. تو سجدے تو کر لیں، لمبے لمبے بھی سجدے کر لیں، عبادتیں بھی کر لیں، لیکن جہاں زندگی کے معاملے آئے وہاں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. نہ ہمیں سود چھوڑنا ہے، نہ ہمیں رشوت چھوڑنا ہے، نہ ہمیں کوئی اور برا کام چھوڑنا ہے، نہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. تو وہ نماز تو بالکل بے فائدہ ہو گئی. نماز تو فحشہ اور منکر سے روکنے والی چیز ہے، لیکن اگر ہم نے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا تو نماز کا ہی پھر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. پھر کہا جاتا ہے ولی ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. چھوٹا سا الفاظ کا جو جملہ ہے یہاں پہ ولی ذکر اللہ اکبر، لیکن یہاں پہ جس طرح جس موقع پہ یہ بات کہی جا رہی ہے بہت ہی پرمانے، بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے، بہت سارے مفہوم اس سے لیے جا سکتے ہیں. تو پہلی بات جو کہی جا رہی ہے ولی ذکر اللہ اکبر، تو یہ کہ اللہ کی یاد کے بغیر تلاوت قرآن ہو تو وہ حلق سے نہیں اترے گی. پھر نماز کی بھی یعنی اصل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی ہے. یعنی ہر چیز میں سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی یاد کے بغیر وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. اگر تلاوت ہو رہی ہے مگر اللہ کی یاد ہی نہیں آ رہی ہے، اللہ کا ذکر ہی دل میں نہیں آ رہا ہے، تو تلاوت کا فائدہ نہیں ہو رہا. نماز کی تو اصل ہی وہی ہے، جیسے نا کہ اللہ کے ذکر ہی کے لیے وہ اس کا حکم دیا گیا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جب عطا کی جا رہی تھی تو جو احکامات دیے گئے اس میں کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور قائم کرو نماز میرے ذکر کے لیے. کہ اصل ہے ہی نماز اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. تو نماز کا اصل مقصد وہی ہے اور وہی سب سے بڑی چیز ہے. اگر ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور پھر ایک مفہوم اس آیت کے پچھلے ٹکڑے کے ساتھ اگر ملا کے دیکھیں کہ نماز فحشہ اور منکر سے روکتی ہے، کہا گیا تھا پیچھے، تو اور یہاں پھر کہا جا رہا ہے ولا ذکر اللہ اکبر، یعنی تو اللہ کے ذکر کے ساتھ جو نماز ہے، وہاں اللہ کے ذکر کو نماز بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ کے ذکر کی بہترین صورت نماز ہی ہے. اور وہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے بہت بڑی چیز ہے، بزرگ تر چیز ہے. یعنی صرف برائیوں سے روکنے والی نہیں، صرف فحش اور منکر سے روکنے والی نہیں ہے، بلکہ نماز اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے. نیکیوں پر ابھارنے والی، نیکیوں کی معراج تک پہنچانے والی چیز ہے، اپنے رب سے تعلق کو جوڑ دینے والی چیز ہے. پھر ایک اور مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر بجائے خود ایک بڑی چیز ہے. اوپر بھی ذکر کی صورتیں بتائی گئی، تلاوت قرآن اور نماز، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر خود اکبر ہے. اکبر کا یاد ہوگا کہ کس طرح افعل کے وزن پہ زیادہ بڑا، زیادہ اہمیت اس کی ہے. اللہ کا ذکر بجائے خود ایک بہت بڑی چیز ہے، خیر الاعمال ہے. انسان کا کوئی عمل اس سے جیسے افضل نہیں ہے، کیونکہ ہر عمل کو افضل بنانے والی چیز ہی ذکر ہے. وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہوگی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کس کا حج زیادہ مقبول ہے، کس کا جہاد مقبول ہے. ہر نیکی کا اس طرح پوچھا گیا، ہر نیکی کا آپ نے یہی فرمایا کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو. تو جو اللہ کا ذکر سے ہی حسن پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر جو اعمال ہیں وہ کچھ بھی نہیں حقیقت رکھتے. اور ایک مفہوم یہ کہ جو اوپر تلاوت قرآن اور نماز کے اثرات سنائے جا رہے ہیں اور جن فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر تو ہے ہی بہت بڑی چیز کہ اس سے انسان کے دل کو حقیقی سکون حاصل ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ جب کہا جائے تو کیا مفہوم ہوتا ہے؟ خبردار ہو جاؤ، جان لو، سن لو. کہ اتنے اس سے اہمیت سے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ
کہ وہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کی یاد میں ہی دل کا اطمینان ہے. وہ تو ایک اور بہت بڑی چیز ہے. جو ذکر ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جس کا بتایا جا رہا ہے جس کے لیے وہ کام جیسے ہو نہیں سکے. اور ایک اور مفہوم بھی مفسرین نے لیا کہ اللہ کا تمہیں یاد کرنا، یعنی ذکر اللہ سے انہوں نے یہ مراد لیا کہ اللہ تمہیں یاد کرے. ذکر اللہ کا ذکر کرے تو ہم اپنے اللہ کو یاد کرنا کہتے ہیں نا، کہ ہم جو ذکر کریں، ہم جو یاد کریں. تو وہ ایک اور جو مفہوم لیا گیا وہ یہ کہ اللہ جو ذکر کرے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں یاد کرے، وہ زیادہ بڑی چیز ہے، وہ اکبر ہے. کہ جس طرح سے قرآن میں ارشاد ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کہ جس طرح بندہ جب اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اسے یاد کرے، اللہ تعالیٰ اسے تنہائی میں یاد کرے گا. کسی محفل میں یاد کرے تو اس سے بہتر محفل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی حدیث، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے لیے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ ہی ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد ہی کر رہا ہوتا ہے. مجلس میں ذکر کا بھی سب کو احادیث یاد ہوں گی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. لمبی حدیث ہے کہ کس طرح اپنے بندے جب اللہ کا ذکر یہاں محفل میں بیٹھ کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے، کس طرح فرشتے جب سنتے ہیں جمع ہوتے جاتے ہیں. پھر فرشتوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ اس سے جو بہتر محفل ہے انسانوں سے زیادہ، وہ اپنے فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ خود جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ بندے میرے کیا چاہتے ہیں، جواب ملے گا بخشش چاہتے ہیں. بتایا جائے گا کہ سب کی بخشش ہو گئی، یہاں تک کہ کوئی ایسی راہ چلتا بھی آ کے بیٹھ گیا تھا، اس مقصد کے لیے آیا ہوا نہیں تھا، اس کی بھی بخشش کر دے جانے کا آتا ہے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور وہ زیادہ اکبر ہے. اور کہ اللہ تعالیٰ جب سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا کس طرح سے نا، جیسے سوچے ہماری ساری درخواستیں، ہماری چٹھیاں، ہماری دعائیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، انہیں پریورٹی مل رہی ہے، وہی سب سے پہلے جیسے ان کا جواب ہمیں ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب یاد کر رہا ہو، اور وہ کب ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. ایک اور مفہوم جو مدردہ نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نماز تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ اور بہت زیادہ وسیع ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو لا محالہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. کہ اس لیے یاد الہی ایک مومن کی پوری زندگی پر حاوی ہوتی ہے. جیسے ہر انسان سانس لے رہا ہو، سانس کے ساتھ اس کی زندگی چل رہی ہو، ایک مومن ایمان رکھنے والا مومن اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، ہر لمحے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح سے سمجھایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے جو بخاری و مسلم دونوں میں آئے، کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. کہ اب اس میں بھی کتنی بڑی بات ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھا دی نا، کہ جس طرح زندہ اور مردہ سے، کہ اگر اپنے رب کو یاد نہیں کر رہا، اپنے خالق اپنے مالک کو ایک بندہ یاد ہی نہیں کر رہا ہے تو بالکل جیسے مردہ، کچھ اس کی حقیقت ہی نہیں ہے. حقیقت بندے کی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے نا، اصل میں اسے اللہ کی بندگی اس دنیا میں کرنی ہے. اور اگر وہ اپنے خالق کو ہی بھولا رہے، اپنے مالک کو ہی اگر وہ یاد نہیں کرتا، اپنے مالک سے ہی لاپرواہ ہے، تو پھر ہے ہی کیا؟ بالکل جیسے دوسری جگہ کہا گیا نا کہ جو اللہ کو بھلا دے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہی اس کو بھلا دیتا ہے. بالکل وہ خود ہی اپنے آپ کو ہی بھول چکے، اپنے ہی حقیقت کا ہی نہیں پتا ہے، کچھ اس کی حقیقت ہی باقی نہیں رہی، بالکل مردہ کی طرح سے وہ ہو گیا نا. اسی لیے قرآن میں اس کی بار بار تاکید بھی آتی ہے کہ جس طرح کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام. اور ایک جگہ آتا ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، سورہ منافقون کی آیت ہے.
کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کاموں میں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ. اگر ایسا ہوا تو پھر خسارہ پانے والوں میں ہی تم شامل ہو جاؤ گے. اور قرآن میں مومنین کی صفات کی طرح بھی کہتا ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. کہ ذکر کرنے والے ہیں کثرت سے اللہ کا، اور والذاکرات ذکر کرنے والیاں، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا مغفرت اور اجر عظیم کا. اور بھی بہت سی صفات مومنین کی آتی ہیں، اس میں یہ صفت بھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی اور کرنے والیاں. اور پھر اس قرآن میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ منافقین کی جہاں صفت آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی صفت ان کی آتی ہے. تو منافق کی صفت ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرے. اس کے مقابلے میں مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے. تو وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے. اب یہاں پہ ہم نے سمجھا کہ کیا بات ہو رہی تھی اور کس اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں اگر انسان پکڑ لے، دنیا میں حالات تو برے ہو سکتے ہیں، کیسے کیسے حالات سے انسان گزر سکتا ہے، مخالفتیں اپنا پورا زور پکڑ سکتی ہیں، اسلام پہ قائم رہنا، اپنے مقام پہ ٹھہرنا مشکل ہو جائے، شہر سے نکلنا پڑ جائے، ایسی صورت تک بھی پیش آ جائے. ان ساری آزمائشوں میں مومن بندے کا کیا کام ہے، مومن کیا کرے؟ اپنے رب کی طرف رجوع ہو، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرے، اور رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ تلاوت کتاب، اقامت صلاۃ اور اللہ کا ذکر، یا یہ کہ اللہ کا ذکر کے ساتھ اقامت صلاۃ، کتاب کی تلاوت. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو قوت بخشنے والی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایسے حالات کے لیے تیار کرنے والی ہیں. یہ کرنے والے ہوں تو وہ ایسے انسان فحشہ اور منکر سے رک جاتے ہیں، بہترین شخصیت بن جاتے ہیں، دنیا کے لیے نمونہ وہ بن سکتے ہیں، اسلام کے لیے اپنے کردار سے گواہی دینے والے بن سکتے ہیں اگر وہ اس پر قائم ہو. پھر کہا جاتا ہے واللہ، اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما تصنعون، تصنعون کا لفظ صنع بنانا، جو تم بناتے ہو. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس میں اس طرح کی آیات اکثر ایک طرف تنبیہ بھی ہوتی ہے، ایک طرف تسلی بھی ہوتی ہے. اور یہ آیت میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آیت ختم کس طرح ہو رہی ہے، واللہ یعلم ما تصنعون. تصنعون کا جو لفظ ہے کیا ہے، جمع کے صیغے میں. اوپر بات شروع ہوئی تھی واحد کے صیغے میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، واحد کے صیغے میں. تو اس سے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جو بات ہم نے شروع میں سمجھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تو ہے، لیکن پوری امت کے لیے اصل بات ہو رہی ہے. اور اسی کی طرف اشارہ اس آیت کے ختم ہوتے وقت کر بھی دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. جو کچھ تم کرتے ہو کہنے میں ایک طرح سے مسلمانوں کو جیسے اطمینان بھی دلایا جا رہا ہے، بے حد تسلی دی جا رہی ہے کہ اپنی تربیت اور دوسروں کی اصلاح کے لیے جو جد و جہد اور کوشش بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ اچھی طرح واقف ہے. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. تمہاری کوئی محنت رات کے اندھیروں میں تہجد پڑھنے کے لیے ہو، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے ہو، اپنے کتاب پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہو، یا دن میں اللہ کے دین کے لیے ہو، لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو، ہر کوشش کا پورا صلہ ملنے والا ہے. یعلمو جب کہہ دیا جائے، وہ جانتا ہے کہہ دیا جائے، تو پھر اسی میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ پھر صلہ بھی دینے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے. اور پھر دوسری طرف وہ جو مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے ہوں، تکلیفیں دے رہے ہوں، اس کے لیے جو چالیں بنا رہے ہوں، جو سازشیں کر رہے ہیں، وہ سب بھی اللہ جانتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، سب کچھ جانتا ہے. وہ بھی جانتا ہے کہ اوپر سے تم نماز پڑھ رہے ہو اور اندر کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، بغیر ذکر کے نماز ہو رہی ہے، کہنے کو نماز پڑھ رہے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا تم بنا رہے ہو، کتنی توجہ سے، کتنے
محنت سے تم اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہ رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا کشمکش ہو رہی ہے, کون سے انسان کیا کوشش کر رہے ہیں, کوئی باطل کے لیے کوشش کر رہا ہے, کوئی حق کے لیے کوشش کر رہا ہے, وہ سب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. ہمارے لیے بڑی تسلی کی چیز ہے کہ اس سے دنیا کی بھی ہم آزمائشوں میں کس طرح سے کیا معاملہ ہم کریں وہ سمجھ میں آتا ہے, اور ظاہر ہے اسی سے پھر آخرت بھی بننے والی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.